آج کی تہلکہ خیز خبر آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں، تو ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک پورا دیکھیں۔ چین نے جنگی حملوں کا آغاز کر دیا، بھارتی فوج عبرت کا نشان بن گئی، بھارت میں کوہرام مچ گیا، بھارتی فوج پر چین نے قیامت ڈھا دی۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں۔ ناظرین گرامی، چین نے جنگی حملوں کا آغاز کر دیا، بھارتی فوج کو عبرت کا نشان بنا دیا، بھارت میں کوہرام برپا ہو چکا ہے، بھارتی فوج پر چین نے قیامت ڈھا دی ہے۔ تفصیلات کے مطابق دیکھا جائے تو PLA فورس نے 100 جنگی طیارے تعینات کر دیے ہیں، لیکن ہندوستان میں اس علاقے میں 250 کے قریب طیارے فیلڈ کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ تفصیلات کے مطابق چین نے لداخ سیکٹر میں بھارت پر حملوں کا آغاز کر دیا ہے۔ چین نے لداخ سیکٹر میں اپنی فوج کی حمایت کرنے کے لیے PLAF کو بھاری نفری سے تعینات کیا ہے، جہاں ہندوستانی اور چینی فوجی کھڑے ہیں۔ اس کے علاوہ بھارت کے خلاف وادی میں بڑی تعداد میں ریڈار اور میزائل تعینات کیے گئے ہیں، جس کا مقصد منصوبہ بندی میں اضافے، سرحدی دعوے کی لائنیں قائم کرنا یا نئی پوزیشنوں پر سرحدی بات چیت کا آغاز کرنا ہے۔ چین کی پیپلز لبریشن آرمی ایئر فورس نے PLA کی زمینی فوج کی حمایت کی لداخ میں کافی حد تک تعینات ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ان کے پاس 100 کے قریب جنگی طیارے تعینات ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ سب سے قریب میں گارگنزا سول ایئرپورٹ بھی وہاں پر دکھائی دے رہا ہے۔ اس کے علاوہ بھارتی فضائیہ کے سربراہ انہوں نے کہا ہے کہ چین نے لداخ سیکٹر میں اپنی فوج کی حمایت کرنے کے لیے PLAF کو بھاری نفری سے تعینات کرنا شروع کر دیا ہے، اور ہندوستانی اور چینی فوجیوں کو وہاں ایک دوسرے کے مد مقابل کھڑی ہیں۔ چینی مسلح افواج بہت بڑی ہے اور اپنے دوسرے درجے کے اڈوں سے مزید قوتیں لے سکتی ہے۔ چینیوں کو ہندوستان کے خلاف اپنے تمام وسائل کا استعمال مشکل بنائے گا، کیونکہ بیجنگ کو اس معاملے میں مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ پاک فوج نے لائن آف کنٹرول پر بھارت کا بھی جاسوس ڈرون مار گرایا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ چین اور بھارت ایک بار پھر آمنے سامنے کھڑے ہیں۔ اس کے علاوہ چین انڈیا کے ساتھ سرحد پر اپنی پوزیشن کو مضبوط کر رہا ہے۔ ایسے میں امریکہ بھی میدان میں آ چکا ہے۔ امریکہ بھارت کے ساتھ کھڑا ہو گیا ہے۔ امریکہ نے کہا ہے کہ ہم بھارت کے ساتھ کھڑے ہیں، چین کو بھارتی سرزمین پر قبضہ کرنے کی اجازت بالکل نہیں دیں گے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ امریکی ماہرین نے تسلیم کیا ہے کہ چین آہستہ آہستہ بھارتی سرزمین کو ہڑپ کر رہا ہے، اور چین آہستہ آہستہ بھارت کو عبرت کا نشان بنا رہا ہے۔ بھارت نے الزام عائد کیا ہے کہ پیپلز لبریشن آرمی نے لداخ میں اغوا بھارتی فوجیوں کو پہاڑ سے نیچے پھینکنے کی دھمکی دی ہے۔ خارجہ امور کی ماہر نے بھی الزام عائد کیا ہے کہ لداخ میں بھارتی فوج کے کچھ افسر اور سپاہی لاپتہ ہو گئے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ کل صبح ایک کمانڈنگ افسر کی چین کے ایک مقامی کمانڈر سے ملاقات ہوئی تھی۔ رات کو جو واقعہ ہوا ہے، اس کمانڈر کو مار دیا گیا ہے۔ لداخ میں چینی اور بھارتی فوج کے درمیان صورتحال کشیدہ ہو گئی ہے، جس کے بعد لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر گلوان وادی میں بھارت اور چینی فوج کے درمیان شدید جھڑپیں ہوئی ہیں۔ اس دوران بھارتی فوج کے کرنل سمیت 2 جوان ہلاک ہو گئے ہیں۔ بھارتی میڈیا کے مطابق کشیدہ صورتحال کے بعد بھارت اور چین کے فوجی حکام کے درمیان صورتحال معمول پر لانے کے لیے بھی مذاکرات جاری ہیں۔ چینی وزارت خارجہ کے مطابق بھارتی فوجیوں نے 2 بار سرحد کی خلاف ورزی کی ہے اور چینی اہلکاروں پر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں دونوں اطراف کی سرحدی فوج کے درمیان شدید جھڑپیں ہوئیں۔ تاہم پاکستانی حکام نے کہا ہے کہ خطرناک ترین جنگ جاری ہے۔ یہاں لائن آف ایکچوئل کنٹرول چین کو انڈیا سے الگ کرتا ہے۔ انڈیا اور چین دونوں اقصائی چین پر اپنی ملکیت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ یہ وادی چین میں جنوبی سنکیانگ اور انڈیا میں لداخ تک پھیلی ہوئی ہے۔ لداخ میں بھارتی فوجیوں کی ہلاکت کے بعد مودی سرکار شدید
تنقید کی زد میں آ چکی ہے۔ اس کے علاوہ پیر کی رات لداخ کی گلوان وادی میں ہوئی تھی۔ خطے کا امن تباہ کرنے کے بعد بھارتی عزائم کو چین نے خاک میں ملا دیا۔ چین بھارت کی متنازع سرحد پر جھڑپ میں بھارتی فوجیوں کی ہلاکت کا 45 سال میں پہلی بار بھارت کو اتنا بھاری نقصان ہوا ہے۔ بھارت نے ابتدا میں 3 فوجیوں کی ہلاکت کو تسلیم کیا تھا۔ رپورٹ پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ تحرک کا آپریشن ایک ایسے وقت میں کیا گیا جب اعلیٰ اونچائی کے سرحدی معاملات کی وجہ سے چین اور بھارت کو تناؤ کی ایک نئی لہر کا سامنا ہے، کیونکہ اطلاعات کے مطابق دونوں فریقوں نے اپنی سرحدی دفاع کو تقویت بخشی ہے۔ اس نے بتایا ہے کہ یہ پورا عمل صرف چند گھنٹوں پر مکمل ہوا، جس میں چین کی جانب سے سرحدی دفاع کو تقویت دینے کی صلاحیت کا مظاہرہ کیا گیا۔ ایئر بورن کمانڈر کے تربیتی شعبہ کے سربراہ میجر جنرل ماؤ لی کے والد سے CCTV نے کہا ہے کہ اس مشق سے نہ صرف متحرک فوجوں کو مانے بلکہ نقل و حمل کے ذرائع میں بھی اہم پیش رفت دیکھنے میں آئی ہے۔ دراصل ہندوستانی وزارت خارجہ نے ایک بیان جاری کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ کل ہندوستان اور چین کے فوجی افسران کے مابین بات چیت خوشگوار اور پرامن ماحول میں ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ بھارت نے جمود کی بحالی کا مطالبہ کیا تھا۔ اس سے پہلے پینگانگ جھیل کے سامنے لداخ میں تصادم بھی شروع ہو گیا تھا۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ تاحال چینی فوج کے خلاف عملی طور پر کچھ نہیں کر سکی۔ بتایا گیا ہے کہ چینی فضائیہ کے جنگی طیاروں کی ایک مرتبہ پھر بھارت کی فضائی حدود میں داخل ہوئے۔ فضائیہ کے J-11 جنگی طیارے لداخ کے علاقے میں بھارت کی حدود میں داخل ہوئے۔ چینی جنگی طیارے کافی دیر تک بھارت کی حدود میں رہے اور پھر واپس لوٹ گئے۔ چین نے انڈیا کی سرحد اپنی سرحد پر مزید فوجی تعینات کیے ہیں، جن میں بلندی لڑنے اور مارشل آرٹس کے ماہر فائٹرز شامل ہیں۔ چین کے ذرائع ابلاغ کے مطابق انڈیا کی جھڑپ سے قبل چین نے انڈین سرحد پر اپنے فوجی بھیجے تھے، جن میں سے ماہر کوہ پیما اور مارشل آرٹ شامل تھے۔ خبر رساں ادارے AFP نے چین کے فوجی اخبار چائنا نیشنل ڈیفنس نیوز کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا ہے کہ چین کی 5 نئی ملیشیا ڈویژنز، جن میں ماؤنٹ ایورسٹ کی کوہ پیما ٹیم، مارشل آرٹس کلب کے جنگجو شامل تھے، انہوں نے 15 جون کو تبت کے دارالحکومت لھاسا پر حاضری دی تھی۔ چین کے سرکاری TV نے ایسی فوٹیج جاری کی ہیں جنہیں سینکڑوں تعداد میں فوجیوں کو لھاسا میں دیکھا جا سکتا ہے۔ چین کے فوجی اخبار کے مطابق تبت کے کمانڈنگ وینگ ہیجانگ کا کہنا تھا کہ ایمبو کلب فائٹ کے ممبر فوج کی طاقت کو بڑھائیں گے، تاہم انہوں نے یہ واضح نہیں کیا کہ آیا ان فوجیوں کی تعیناتی سرحد پر جاری انڈیا اور چین کی کشیدگی کے پیش نظر کی گئی۔ چینی اخبار کے مطابق پہلی مرتبہ مارشل آرٹس کے ماہر علاقہ فوجی بھی اس علاقے میں پہنچے ہیں، اور AFP کے مطابق اس دن چین اور انڈین فوجیوں کے درمیان کئی اہم تک لداخ کے علاقے میں سرحدی جھڑپیں ہوئی ہیں۔ انڈیا کا کہنا ہے کہ جھڑپ میں 20 انڈین فوجی اہلکار ہلاک ہوئے، جبکہ متعدد فوجی زخمی ہونے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔